وہ فائدہ اس بات کو ذرا غور کرو کہ ہم ساری رات اسی بات پر گزار دیتے ہیں، ساری رات اسی میڈیا پر گزار دیتے ہیں، انہی ایپوں پر گزار دیتے ہیں، دوسری خاتونوں کو عورتوں کو دیکھنے کے لیے گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی تو تربیت تھی، اس تربیت کو ذرا سماعت کیجئے، اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ یہ باتیں آپ تک پہنچانے کا مقصود یہ ہے کہ اپنی تربیتوں کو بدلے، اپنی عادتوں کو بدلے، اپنے مزاجوں کو بدلے۔ اس طرح کا ماحول جب تک پاکیزہ ہمارے جسموں میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک پرامن نہیں رہ سکتے، خوشحال نہیں رکھ سکتے، اس وقت تک ہم پاکیزہ نہیں بن سکتے۔ حضرت عبداللہ سوری سرکار نے فرمایا کہ اے بیٹا، یہ میری بیٹی کبھی کسی نامحرم مرد کو، جوان کو، بوڑھے کو، بچے کو کبھی بھی اس بچی نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے اسے نبینا کہا تھا، اور اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ کبھی یہ چار دیواری کے باہر جا نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، سواد اس کی نہیں ہے، کبھی بھی نامحرم مرد کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اتنا باعمل طریقے کے ساتھ، اتنا حفاظت کے ساتھ، اتنا پاکیزی زندگی کے ساتھ میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ اور پھر حضرت ابو صالح جنگی دوست کی باتیں سن رہے ہیں، عبداللہ سوری سرکار جو ولی کامل ہے، نگاہ اٹھائے تو ولی بنا دیتے ہیں، نگاہ اٹھائے تو تربیت بنا دیتے ہیں، نگاہ اٹھائے تو انداز بدل دیتے ہیں۔ عبداللہ سوری سرکار فرماتے ہیں میں نے بیٹے کو، اپنے اس داماد کو یہ بات بتائی کہ یہ رشتہ میں کسی عام کے لیے انتخاب نہیں کر رہا تھا، میں نے اللہ کے بارگاہ میں فریاد کی تھی کہ مولا میری اس بچی کے لیے وہی رشتہ عطا فرمانا جو باحیا ہو، باکمال ہو، عبادت میں، ریاضت میں، تسبیحات میں، اذکار میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، زہد و تقوی میں کمال درجہ حاصل کرتا ہو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر چکا تھا، جب آپ بعد میں قدم رکھا ہے، میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا یہی شہید ہے جو تیرے مقدر کے لیے بن سکتا ہے، اور یہی شہید تیری بیٹی کا خامد بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جس کا زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ اگر بہتا ہوا سیب کا حصہ کھا کر یہ زندگی کو گزارنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس خوف سے غمزدہ ہوں کہ اللہ کہیں مجھے معاف نہ فرمائے، اور دنیا کا عارضی مالک اگرچہ مجھے معاف نہ کرے تو بروز قیامت اللہ کے عدل کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر کیا منہ دکھاؤں گا، کیا حاضری پیش کروں گا، کیا اللہ کو حساب دوں گا۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار کے غلاموں، آپ سرکار نے ہمیں یہ تربیت کرنے کا انداز بتایا کہ جس کا باپ اتنا بڑا کمال ہے، اس کی ماں کتنا شرم و حیا کی پیکر ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مجھے دودھ پلاتی تھی، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرتی تھی، سورۃ رحمان کی تلاوت کیا کرتی تھی، سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن کے حصوں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ مگر ہماری تربیت میں یہ ہے سب سے پہلے اٹھیں گے، موبائل کو اٹھائیں گے، انٹرنیٹ کو چلائیں